السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمین یا رب العالمین۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ یہ پیارا رمضان، پیارا مہمان، رب کا مہمان، نیکیوں کا موسم بہار، سیل کا مہینہ ہم سے جدا ہوتے چلا جا رہا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ رمضان آیا تھا پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا۔ ہم نے یہ پہلے دن سے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اینڈ پہ یہ کہنا ہے مجھے پتہ چلا کہ رمضان آیا تھا اور اس نے مجھے نیکیوں میں کس قدر زیادہ کیا اور کس قدر مجھے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے میں آسانی ہوئی اور کتنا میں اپنے رب کے قریب گئی۔ اگر تو ایسا ہے تو الحمدللہ یقیناً انشاءاللہ ہمارا رمضان ہم سے بہت خوش ہوگا اور رب کے پاس جا کے حجت قائم کرے گا کہ یا رب آپ کے بندوں نے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے اگر میرے اور آپ کے جسم پر جوں تک نہ رینگے اور رمضان آیا اور چلا گیا تو پھر ہمارا معاملہ خطرے میں ہے۔ اس لیے ابھی دن باقی ہیں، ابھی ہمارے پاس غنیمت ہے، موقع ہے، سانس چل رہے، اجل نہیں آیا، سانس باقی ہیں، بدن میں ابھی جان باقی ہے، تو اس رب کے طرف لوٹ آئیں، رمضان کو منا لیں، رمضان میں ایسی اللہ کی عبادت کریں کہ رمضان اللہ کے پاس جا کے کہے کہ اللہ آپ کے بندوں نے مجھے منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، وہ حجت قائم کر دے۔ یا رب میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے دن ہم نے بتا دیے، غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہم مجھ سمیت ہم سب کو ان ایام میں آپ کو منانے کی توفیق دیں، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور اپنے ہر عمل کو ہم آخری عمل سمجھ کریں تاکہ ہمارے اندر اخلاص اور نیت ہماری اچھی ہو، اخلاص پیدا ہو، تو انشاءاللہ وہ اجر ہمارا عمل ضرور قابل قبول بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب بہت لکی ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مرحبا آپ کو، مرحبا بوصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس جو لوگ بھی تمہارے پاس قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں انہیں خوش آمدید کہنا، اور یہ بات ہم ریپیٹڈ فرسٹ رمضان سے کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہر قرآن کلاس میں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک عادتاً نہیں، بلکہ اس چیز کو آپ سمجھیں، آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ لکی ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، میں لکی ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن تھما دیا، چاہے کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح۔ ہم ان لوگوں سے کہیں گنا بہتر ہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، جنہیں نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، قسمت والوں کے ہاتھوں میں یہ قرآن آتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی لائٹ مت لیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے ہمیشہ کہ جب بھی آپ تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہوں تو اس بات کو سوچ کے آپ موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا ہے، مرحبا کہا ہے، ویلکم کہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بڑا تھوڑا سا عہدے والا شخص ویلکم کہتا ہے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کائنات کے امام، خاتم النبیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہادی مرشد آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، کس قدر آپ کی قیمت ہے۔ اس لیے آپ بے مول نہیں ہیں، اپنی قیمت خود لگائیے، انشاءاللہ وہ رب آپ کی بہت قدر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تمہیدی باتوں کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لیے ہر ذی روح دعا کرتی ہے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اہل اللہ میں سے بنا لیں۔ قرآن والے اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھرانے والے ہیں۔ کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے گھر والے بنیں؟ تو آئیے ہم سب مل کے انشاءاللہ آج کی اس دورہ قرآن میں اللہ کے گھر والے بننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ جو ہم سنیں، سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق دے، اس کے بعد میرے تمام سامعین کی روح میں اس بات کو اتار دے، میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا کہا نا، اتنا مشکل تو نہیں میرا طرز بیاں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بات اترے۔ تو انشاءاللہ آج ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دورہ قرآن جو ہم الحمدللہ فرسٹ رمضان سے کر رہے ہیں اتنا شوق تو نہیں میرا طرز بیاں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج ہم سورہ فاتر پڑھیں گے جو کہ 22 پارے میں ہے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور۔ سورہ فاتر مکی ہے۔ فاتر فاتر کا لفظی ترجمہ کہ میں آپ کو ایک بات ہمیشہ سے بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ اس دورہ قرآن میں آپ سب لوگ تمام صورتوں کے نام اردو میں ترجمہ جانتے ہوں گے۔ فاتر کا مطلب ہے پیدا کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ فاطر اس کا روٹ ہے فطر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس نے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے جو دو دو تین تین چار چار پر والے ہیں، یعنی فرشتوں کے دو دو تین تین چار پر ہیں۔ اور تخلیقی میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ فاتر مکی ہے اور اس میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی اس نے اپنی حکمت سے اس میں ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کا اقتدار بڑا وسعت والا ہے اور وہ اپنے علم سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، اس جیسا احاطہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دوسرا بڑا اہم بات ہے جاعل الملائکہ، اس نے وہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، کیا پیغامبر، میسنجر۔ وہ فرشتوں کو پیغامبر بنانے والے ہیں۔ اس اللہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، فرمانے کہ وہ ذات ہے جس نے یہ بھی کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق انسانوں کو ان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ جس طرح جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حارث بن ہشام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھٹکار ہو، اور وحی کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے جو کہ بڑی شاق ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے سے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح وہی اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے پاس فرشتوں کو پیغامبر میسنجر بنا کے بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو انکار نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ تن من دھن سے اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا پہلے بارے میں جب اللہ نے کہا تھا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں اپنا نائب خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ ہم آپ کی تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں، انسان کو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ خون ریزہ کرے گا، خون خرابہ کرے گا، لڑائیاں جھگڑے فساد کرے گا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کو ایسی مخلوق بنانا تھی جو غلطیاں کرے پھر معافی مانگے۔ تو آج ہم اگر غلطی کر کے معافی نہ مانگیں تو کیا ہم اپنی قدر پہچانتے ہیں؟ ہمیں خود بھی اپنی قدر نہیں ہے، ہم اپنی شناخت خود کھو چکے۔ اس لیے غلطی کریں پھر معافی مانگیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ ہاں، غلطی کر کے اصرار نہیں کرنا، ڈٹنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا میں نے تو غلطی کی نہیں ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب فرشتے کون سے ہیں؟ اولی اجنحہ، پروں والے ہیں، مثنا دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار، یعنی اتنے اتنے پروں والے فرشتے ہیں۔ دو دو تین تین، یعنی ان کی ضرورت کے مطابق اللہ نے ان کو پر دیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے نا، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں، وہ تخلیق میں جو چاہتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، یعنی جس فرشتے کو چاہے وہ زیادہ پر دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر دیے تھے، یعنی جس کو چاہیں وہ زیادہ پر دیں، جس کو چاہیں 2 دیں، جس کو چاہیں 3 دیں، جس کو 4 دیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک
چیز کو اللہ پوری طرح اس پہ قادر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کی اس طرح کی تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ ہم یہ بات کہیں، کہ سچ میں کتنی حقیقت ہے اس بات پہ، کتنی پیاری کائنات اللہ نے بنائی، ہر چیز کو منظم کیا، چاند تارے سورج ہمارے لیے مسخر کیے، ہر کوئی آتا ہے جا رہا ہے، تو دل فوراً کیا اٹھتا ہے کہ ہاں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر کام کرنے والا، اے قادر مطلق، اے ہر چیز پہ قادر رب، اے کن کے مالک فیکون، ہماری بھی اٹکی ہوئی دعاؤں پہ فیکون کہہ دیجئے۔ رمضان المبارک میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، ہر وقت ہی اللہ کرتے ہیں، اپنے بندوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک محفل بنی ہوئی ہے، تو اس محفل میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کے بہاف میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ ان سب کے دلوں میں جو نیک جائز تمنا مراد جو بھی ہے، کہیں ان کہیں سنی ان سنی، ساری کی ساری اپنی کمال طاقت سے، اپنی جاہو جلال سے، آپ کو آپ کی جاہو جلال کا واسطہ، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، کہ ہم سب کی وہ تمام اٹکی ہوئی دعائیں قبول فرما لیجیے، جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ان کو قبول فرما لیجیے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ ہمارے دل سے ان کو دور کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ نے حمد بیان کی، اپنی حمد، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہ ایک انسان، اے انسان میری طرف متوجہ ہو کہ تیرا رب کون ہے، یہ تمام تعریف کے لائق ہی وہ ہے، کوئی انسان تعریف کے لائق نہیں، ہاں جس کی تعریف وہ خود کرے، جس کو وہ خود عزت دے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں فرشتوں کی پیدائش اور ان کے کام کو اللہ نے اس صورت میں واضح کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، یعنی ہر فرشتے کی جو ڈیوٹی لگتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، اور اب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ چاہتے ہیں اسے کھولتے ہیں، اور کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کرتے ہیں اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، وہ اللہ ہر ایک چیز پہ غالب اور کمال حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا، اللہ کی اپنی مشیت ہے، اللہ کا اپنا ارادہ ہے، اللہ کی اپنی تخلیق ہے، اللہ کی تدبیر ہے، جس میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اکیلا تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بندہ اس کا محتاج ہے، اس لیے سب بندے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کسی کو پکارتا نہیں ہے، امید صرف اس سے باندھیں، توکل بھروسہ صرف اس رب پہ کریں، انشاءاللہ وہ رب ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، اے لوگو اپنی نعمتوں کو یاد کرو، جو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اپنے جسم کو ہی دیکھ لو، تمہارا جسم، اگر ہم ابھی سے میں کاؤنٹ کروں نا تو کاؤنٹ لیس ہے نعمتیں جو میرے باڈی پہ اللہ کی ہیں، میں کہاں سے شروع کروں؟ دماغ کے اندر کتنے کتنے پرزے خلی، میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتی، جو میں دماغ اللہ نے فکس کیا ہوئے ہیں، کس طرح یہ دماغ چلتا ہے انسان کا، برین کو اللہ کیسے میسج پہنچتا ہے بھوک کا، تو کیسے کیسے بھوک لگتی ہے ہم کھاتے ہیں، مطلب پوری باڈی کا سسٹم ہے، یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ رب ہی ہے، وہ رب ہے، وہ سب ہے، اس کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمارا مائنڈ، برین، ہمارا منہ کے اندر دانت، زبان کے اندر کتنے کتنے دانت، کس طرح اللہ کی پلاننگ ہے، زبان کے کتنے کتنے حصے، کتنے کتنے دانت ہیں ہمارے، سبحان اللہ۔ پھر ہماری باڈی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہمارا پیٹ، ہمارا معدہ، جگر، دل، ہمارے کان، آنکھیں، ناک، بازو، ہاتھ، پاؤں، ناخن، کیا کیا کچھ ہم شمار کریں، شمار کر ہی نہیں سکتے، یعنی کاؤنٹ لیس ہیں ہم، اللہ کی وہ نعمتیں کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ہے اللہ، وہ کہتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اور کوئی ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا؟ نہیں۔ جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دیتا ہے، ہرگز نہیں۔ ہم مانتے ہیں اے اللہ، ہم اپنے دل و جان سے مانتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں آپ کے آگے کہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رازق نہیں ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں اور آپ ہی ہمارے رازق ہیں، لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، تم کتنے ظالم ہو، جب تمہیں پتہ بھی ہے وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ داتا بھی ہے، وہ آقا بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اس کے باوجود تم کیوں پلٹتے ہو؟ کیوں تم اس کی طرف لوٹتے نہیں ہو؟ تم کیوں اس رب کی طرف آتے ہو؟ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تم کیوں شیطان کے پیچھے لگتے ہو؟ جھوٹی امیدیں، وسوسے، خواہشات کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ اس رب پہ تم بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، کثیر نعمتیں جن کا انسان تجربہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا اللہ نے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کی نعمتیں کھلی ہیں اور واضح ہیں، ہر وقت اس کے اوپر نشاور ہو رہی ہیں، لیکن وہ انسان اتنا ظالم ہے، اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسی وقت ان نعمتوں کو بھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رب ہے، تمہیں کوئی مشرک کی نعمتیں نہیں دے سکتا، وہ تمہیں 2 دن دے گا، 3 دن دے گا۔ وہ رب جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی تم ایک نطفہ تھے، کس طرح اس نے تمہیں کھانا دیا، کس طرح تم ماں کے پیٹ سے، تم 9 مہینے تمہارا رزق اس رب نے ماں کے پیٹ میں لکھا، آہستہ آہستہ تم باہر آئے تو رب نے تمہیں رزق دیا۔ پہلے تم بچے تھے، تم کچھ اور کھاتے تھے، تمہاری دانت نہیں تھے، تمہاری زبان تھی،
دانت نہیں تھے، پہلے تم لکوڈ پیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ تم کھانے پہ آ گئے۔ وہ رب ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر سٹیج پہ وہ رب ہمیں کھانا دیتا ہے، وہ پلاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اپنے نبی سے فرماتے ہیں اگر یہ آپ کو جھٹلائیں نا، اتنا کچھ ہونے کے بعد، خالق بھی، رازق بھی، داتا مالک اللہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ تسلی میں رہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ ایٹ دی اینڈ ہمارا لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ ہم کبھی بھی زندگی دنیا میں نہیں رہیں گے، آج ہم زندہ ہیں، کل ہم زندہ نہیں ہوں گے، کل کوئی اور آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرعون، یہ سمود، یہ عاد، قوم نوح، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم نوح، سب لوگ کس طرح ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اگر آپ کو بھی جھٹلائیں گے تو میرا عذاب ان پہ واقع ہو جائے گا، تو میں ان سب کو وہ انجام چکھاؤں گا جن کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ استغفر اللہ اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ پہلے لوگوں سے ایسا نہیں ہوا تھا، نہیں بلکہ ایسا ہی ہوا تھا، اللہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں اللہ کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو دنیا کی زندگی میں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈالنے والا دھوکے میں ڈالے۔ آج سچ میں ہم دھوکے میں پڑ گئے، ہمیں لگتا ہے قیامت نہیں آنی، یا یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پہلے قصے کہانیاں ہیں۔ وہ کافر لوگ یقین نہیں کرتے تھے نا، کیسے قصے کہانی پہلوں کے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ دن آئے گا تم سب کے سب میرے سامنے حاضر ہو، اور دھوکے میں تمہیں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، دوست نہ بناؤ۔ آج ہم نے شیطان کو دوست بنا لیا۔ شیطان ہمیں تھپکیاں دے کے فجر کے ٹائم سلاتا ہے، ہمارے کان میں پیشاب کرتے سو جاؤ، تو ہم کتنی گہری نیند سوتے ہیں، تو ہم دوبارہ کبھی اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ شیطان ہے جو ہمیں سلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس دھوکے میں ڈالنے والے کا، جو تم اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈالتا ہے، اس کی طرف تم نہ جاؤ۔ اس کا ایک گروہ ہے، وہ تو چاہتا ہے، وہ تمہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جس طرح اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا نا کہ میں ان کو ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، جو میرے بندے ہیں میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، ان کو میں طرح طرح سے ورگلاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، اور جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے اختیار میں کہ ہم رحمانی بنے یا کہ شیطانی، چوائس از یورس، آپ نے کیا بننا ہے، رحمانی بننا ہے یا کہ شیطانی بننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج جو کرنا ہے کر لو، لیکن پھر اس دن تم میرے پاس آؤ گے، اس دن تمہارے اعمال حسرتیں ہوں گی، تم کہو گے کاش ہم کر لیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، لیکن کاش اس دن کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ شیطان آج تمہارا دشمن ہے، کل یہ مکر جائے گا، کل کہے گا اللہ میں نے ان کو کہا ہی نہیں، خود ان کو عقل نہیں تھی، خود کیوں نہیں انہوں نے بات مانی آپ کی، ایسے بولے گا۔ آج یہ جھوٹی امیدیں، جھوٹی خواہشیں، اگر ہم جس بھی ٹاپک کو پکڑ لیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری رسومات، ہمارا اٹھنا سونا جاگنا صبح شام، ہر چیز کے اندر شیطان ہے، ہر چیز کے اندر۔ کس طرح وہ برائی کو مزین کر کے ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اس برائی کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں خیال بھی نہیں ہمارے دل میں آتا کہ رب نے اس برائی سے ہمیں روکا ہوا ہے، تو ہم شیطان کس طرح ہمیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے وہ چیز، تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اس گئے گزرے دور میں ویسے تو ہم بڑے ٹیکنالوجی میں ہم آگے نکل گئے، لیکن ہماری سوچ بہت چھوٹی ہو گئی، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آج رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پہ شیطان آپ سے کہتا ہے یہ تو رمضان ٹرانسمیشن ہے، یہاں پہ تو بڑا اچھا سے نیک کام ہوگا۔ وہ سب لوگ جو پہلے دورہ قرآن میں آیا کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے، اب وہ سب جو رخ ہے وہ رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر چلا گیا، سب لوگ وہاں جاتے ہیں، تو وہاں رہ کے کیا کرتے ہیں؟ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا، سحریاں کرنا، افطاریاں کرنا، اور اس کو ثواب کا باعث سمجھنا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن ذرا نوٹ کریں کہ شیطان نے کس طرح آپ کو برائی کو مزین کر کے دکھایا۔ وہاں پہ جب آپ روزے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خواتین مرد کوئی پردہ نہیں آپس میں، کس طرح تیار شیار ہو کے نعتیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایکٹرس آتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے حال بتاتے ہیں، ہم صبح یہ کرتے ہیں، ہم شام کو یہ کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، ہمارے اتنے بچے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں رمضان ٹرانسمیشنز میں، اور آپ یہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور لوگ وہاں میں جلتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہاں کتنی تعداد ہوتی ہے، اور قرآن کلاسز میں کتنے کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، آج ہمیں ورگلا کے کہتا ہے وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں تو تمہیں یہ بڑا کچھ ملے گا، لیکن کل یہ مکر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گروہ ہے، یدعو حزب لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کا گروہ ہے، وہ تمہیں ایسے بلاتا ہے تاکہ تم سارے کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ وہ چاہتا ہے، وہ اور اس کا گروہ چاہتے ہیں، وہ اور اس کے چیلے چاہتے ہیں، اس کے دوست چاہتے ہیں کہ تم سارے ایمان والے بھی جہنم میں جاؤ،
لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میری مغفرت اور بخشش کی طرف آ جاؤ. افمن زین لہ سوء عمل فرعہ حسنات نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کیا بس وہ شخص جسے اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھائے بس ان کو اچھا دیکھتا ہے، اس کو نہ لگتا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقین اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. ہم نے سورہ کہف میں یہ آیت پڑھی تھی نا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جو دنیا میں اتنے بڑے کام کر رہے تھے، سمجھتے تھے کہ ہماری تو آخرت سنور گئی، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا وہاں جا کے کہ ہمارا تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں ہے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہوا. یعنی ان کی پوری کی پوری زندگی کی کوششیں، جن کی ایفرٹ صرف دنیا کی حد تک ہے، بس دنیا میں ثواب ملا اٹس اوکے ختم، آخرت میں کچھ زیرو، کچھ بھی نہیں ملنا. اس دن وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں کام کیے ہوتے. یعنی وہ لوگ جن کی پوری ایفرٹس دنیا میں ہی ختم ہو گئی، لیکن شیطان ان کو کہتا ہے تم بڑے بڑے کام کر رہے ہو، تم تو اتنی بڑی افطاریاں کرواتے ہو، اتنا کچھ تم کھلاتے پلاتے ہو لوگوں کو، تم تو بہت کچھ کر رہے ہو، تم تو جنت میں جاؤ گے. وہ لوگ جن کی کوشش صرف دنیا کی حد تک ہے، ریاکاری میں ہے، دکھلاوے میں ہے، لوگوں سے واہ واہ کرنے میں ہے، تو ان کو بس دنیا تک اجر ملے گا. اللہ فرماتے ہیں پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہ کرتے ہیں. فلا تذہب، بس آپ ان پہ اتنا افسوس نہ کریں، حسد نہ کریں. اللہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وہ پہلے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے. اللہ کے نبی کتنے رحیم و کریم تھے. اللہ کئی دفعہ کئی موقع پہ کہتے ہیں نا، آپ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا لتشقى تاکہ مشقتیں پڑ جائیں، لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے اوپر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. ایمان ہم نے دینا ہے، ہدایت ہم نے دنیا پیغام ہے پہنچانا، الا البلاغ المبین. اس لیے ہم بھی آپ سے کہتے ہیں صرف آپ نے پہنچانا ہے، پیغام دینا ہے. باقی ہدایت اللہ دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی، جس کو جو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. واللہ، اللہ آگے اپنی قدرت کاملہ، اپنی توحید وحدانیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے بھیجا، وہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. سبحان اللہ. جب بارش آتی ہے وہ اللہ کس طرح پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے تاکہ بندے خوش ہو جائیں، ایک ایک موڈ بن جاتا ہے بارش کا. تو ہوائیں آتی ہیں، پھر اللہ کس طرح ان کو مردہ زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ پھر زندہ ہوتی ہے بنجر ہونے کے بعد. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. اب تم مردہ ہو، پھر تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے روز محشر میں، پھر تمہیں ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، پھر تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم تمام گل سڑ جاتا ہے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی گلتی سڑتی نہیں ہے. اسی سے اس کو پیدا کیا گیا اور اسی سے اس کو دوبارہ بھی ترکیب دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو زرین رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی زرین نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اس کی مخلوق میں اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو زرین، کیا تم نے کبھی اپنی بستی کے آس پاس کی زمین کے پاس سے اس حالت میں نہیں گزرے کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہوئی تھی، پھر تم دوبارہ وہاں سے گزرے ہو تو وہ زرد ہو، سرسبز ہو، لہلہاتی ہو، لہرا رہی ہو؟ تو ابو زرین نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، آپ نے جی ہاں، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کریں گے. مسند احمد کی روایت ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین کو پانی برسا کے سرسبز کر سکتے ہیں، ویسے ہی اس مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، کرنے میں پوری طرح قادر. کذالک النشور، اس طرح اٹھنا ہے. آج یہ کافر منافق مانتے نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے اللہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ یہ پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں، نیک لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے، ہم ان سے حساب لیں گے، تب انہیں حساب دینا نہیں آئے گا، تب ہم انہیں کہیں گے. یہ ہے وہ اٹھنا. آج تم اٹھو اور جواب دو. آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید عزت فإن العزت للہ جمیعا فللہ العزت جمیعا. جو کہ چاہتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے تو اللہ کے سب عزت اللہ کے لیے. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، کسی انسان کے اختیار میں عزت نہیں ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے. جو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اس کو عزت دیں گے، اور جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ ذلیل کرتا ہے. ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. ویرفع، اور وہ اس کا والعمل الصالح یرفع، اور وہ عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کئی فرشتے تمہارے پاس رات کو آتے ہیں اور کئی دن کو آتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جو رات تمہارے ہاں ٹھہرتے تھے، اور ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے کہ حالانکہ تم وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس سے روانہ ہوئے تو وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، پھر جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت نماز عصر پڑھ رہے تھے. یعنی صبح اور عصر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں قیامت تک بخش دیا گیا. جو ایسے لوگ ایسے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اب ان کے اعمال بلند ہوتے ہیں، یعنی فجر کے ٹائم بھی اور عصر کے ٹائم بھی اعمال بلند ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اپنی جنت میں مہمان بنا کے رکھوں گا. آمین یا رب العالمین.
अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन। अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी खैरात की, अल्लाह ताला को हलाल ही कमाई पहुँचती है। तो अल्लाह ताला इसे अपने दाएँ हाथ से कबूल करते हैं और खैरात लेने वाले के लिए इसे बढ़ाते रहते हैं। जब कोई तुम में से अपने अपने बच्चे की यानी अपने बछड़े की परवरिश करता है, छोटे यानी गाय के बच्चे की परवरिश करता है यहाँ तक कि वो दो पहाड़ के बराबर हो जाता है। सुबहान अल्लाह। इस तरह यानी जिस तरह तुम अपने छोटे बछड़े की मोहब्बत करते को पालते पोसते हो, इस तरह अल्लाह उस सदक़े को पालता पोसता है। अपने उस बंदे के उस खालिस अमल को, खालिस सदक़े को पालता है, वो इतना बड़ा हो जाता है जिस तरह तुम्हारा बछड़ा मोटा होता है, यानी वो पहाड़ की तरह हो जाता है। सुबहान अल्लाह। ऐसे ही वो सदका इतना बढ़ जाता है। सही बुखारी की रिवायत है। सुबहान अल्लाह, ये है वो रब। लेकिन जो लोग बुरे मकर करते हैं तो अल्लाह ताला भी उनके लिए तदबीर करते हैं और वो हलाक होने वाला है। अल्लाह के साथ हम बुरे तदबीरें करके कहाँ जाएँगे? हाँ, हमें क्या मिलेगा? वो तो रब है, वो तो रब्बुल आलमीन है और हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं। हम उसके वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं। तो उस रब के साथ हम कैसे कर सकते हैं मकर? क्या आपने कभी सोचा? न कर ही नहीं सकते। आयत नंबर 11 में है वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब। इंसान की तख्लीक की बात है। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, फिर एक गंदे हकीर पानी के नुतफ़े से, फिर तुम्हें उसने जोड़ा-जोड़ा बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह है, वो गालिब है, वो हाकिम है, वो खालिक है, वो अल्लामुल गुयूब है, वो जानता है कैसे-कैसे उसने तुम्हारे तुम्हारे जोड़े बनाए। हर कोई जानता है, वो मादा नहीं जानती नहीं, माँ भी नहीं जानती, लेकिन वो रब जानता है, वो माँ के पेट में इस टाइम पे क्या हो रहा है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स चाहे कि उसकी रोज़ी में कुशादगी हो और उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी किया करे। हमने पहले ही पढ़ा था ना, वला यंकुसु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब। हमने एक आपस में अहद किया था कि हम सिला-रहमी करेंगे। आज जो हमारे रिलेटिव्स, बहन-भाई हमसे नाराज़ हैं, हम उन्हें खुद फ़ोन करके मनाएँगे। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया? अगर तो आपने किया तो इंशाल्लाह आपने सिला-रहमी की, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अल्लाह आपकी रिज़्क़ में फ़राख़ी कर देंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें हकीकी मानों में ऐसा बना दे, आमीन। आगे अल्लाह फरमाते हैं यूलिजुल लैला फ़िन नहार, फिर अल्लाह दोबारा से अपनी कुदरत के बारे में बताते हैं। वो रात को दाखिल करता है दिन में और दिन को रात में, उसने चाँद और सूरज मुसख्खर किए तुम्हारे लिए। हर एक अपने वक़्त मुकर्रर पर चलता है। ये तुम्हारा रब है। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा रब है। तुम उसको छोड़ के कहाँ जाते हो? वो रब है। उसके साथ शिर्क ना करो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, ए लोगो तुम फ़कीर हो अल्लाह की तरफ, और अल्लाह गनी है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और वो गनी है, तारीफ़ किए गए हैं। हम फ़कीर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे उस रब के पास है। हम उसी के माँगते हैं। हर वक़्त हम उससे माँगेंगे तो वो हमें नसीब करता रहे, हमें अता करता रहेगा। तुम अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर लो, उसके इल्म के भी तुम मोहताज हो। हर चीज़ में हम उस रब के मोहताज हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अबू ज़र फरमाते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्ने आदम, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म को हराम कर दिया और इससे तुम्हारे दरमियान भी मैंने हराम कर दिया, बस तुम एक दूसरे पर ज़ुल्म ना करो। अरे मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सवाए उनके जिनको मैंने हिदायत दी, जिनको मैं हिदायत से नवाज दूँ। बस तुम मुझसे मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उनके जिनको मैं खिला दूँ, बस तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना अता करूँगा। और ए मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो, तुम सब नंगे हो, उनके सिवा जिनको मैंने पहना दिया, तुम मुझसे कपड़े मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। और ए मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को मुआफ़ करता हूँ, बस तुम मुझसे माफ़ी माँगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे नुकसान को नहीं पहुँच सकते, तुम मुझे कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते और तुम मेरे नफ़े को भी नहीं पहुँच सकते, तुम मुझे कोई नफ़ा, कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन सब एक शख्स की तरह हो जाएँ, जिसके दिल में तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर है, तो ये मेरी बादशाही में कोई इज़ाफ़ा नहीं कर सकती। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल आखिर तमाम इंसान, तमाम जिन उस शख्स की तरह हो जाएँ जो तुम में सबसे ज़्यादा बुरा है, फ़ाजिर है, फ़ासिक है, तो ये चीज़ मेरी बादशाही में कोई कमी नहीं कर सकती। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले पिछले इंसान जिन सब के सब एक मैदान में जमा हो जाएँ और मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता करूँगा, यानी हर साइल को मैं इतना दूँगा जितना उसने मुझसे माँगा, और मेरे ख़ज़ानों में इतनी कमी भी नहीं होती जितनी कमी सुई को समंदर में डालकर निकालने से समंदर के पानी में होती है। और ऐ मेरे बंदो, यकीनन तुम्हारे अमाल हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए गिन गिन कर रखता हूँ, बस मैं तुम्हें पूरा पूरा बदला दूंगा। बस जो भलाई पाए वो अल्लाह की हम्द करे, और जो इसके अलावा पाए बस वो अपने ही नफ्स को मलामत करे। सही मुस्लिम की रवायत है। सुबहान अल्लाह। वो रब है जो कितना हमारा कदरदान है। भलाई करो, फिर उसको अल्लाह से मांगो, ना कि बुराई करो। अगर तुम्हें बुराई मिली, जहन्नुम मिली, तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से। ये अल्लाह फरमाते हैं। क़यामत का मंज़र अल्लाह बयान फरमाते हैं, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। वो दिन इतना होलनाक होगा, उस दिन कोई भी बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी।
ہر کوئی حیران پریشان ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا، اللہم احفظنا منہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس دن کے ڈر سے، اس دن کے خوف سے اپنی خاص امان میں رکھیں، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں۔ بس اگر قریبی رشتہ دار یا بہن میں کوئی بھی آ جائیں تو کوئی بھی اس کو اٹھائیں گے نہیں۔ ہر کوئی اس دن یہ کہے گا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کا ساجی نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اتنا وہ دن ہولناک ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قیامت کے دن لوگ اپنے بوجھوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوں گے کہ دوسروں کے بوجھ اٹھانے کے سے قاصر ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کیا وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں آ کر نیک بات کی اس کو جاری رکھا اور اس کا عمل اور اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں گے ان کو بھی ان کا ثواب ملے گا، اور کسی کو کسی کے بارے میں سوال اس سے نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنی عمل کا خود محاسبہ کرے گا، اپنے عمل کا خود جواب دے گا، کوئی کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس دن اتنا ہولناک ہوگا کہ عورت اپنے شوہر کو بھول جائے گی، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، تو کیا کہیں گے سب، اللہ اس کو پکڑے میری جگہ، مجھے چھوڑ دیں۔ اتنا ہولناک اور دل کو دہلا دینے والا وہ دن ہوگا۔ استغفر اللہ، اس دن سے اللہ ہمیں اپنی خاص امان میں رکھیں، ہمیں اس دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور، اندھے اور بینا اور نابینا برابر نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہوتے، اور نہ ہی سائے اور ولا الحرور دھوپ برابر ہوتے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی برابر نہیں ہوتا، ایک ایک کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، دوسرے کا مزاج ڈیفرنٹ ہے۔ تو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یسمی من یشاء وما انت بمسمی من فی القبور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سناتے ہیں، اور آپ قبروں والوں کو سنا نہیں سکتے، آپ نے صرف اپنا پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دی، اب آگے ہماری مرضی، اگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو پھر میں ان کو پکڑوں گا اور ان کو میں وہ عذاب دوں گا کہ یہ سب کے سب اس عذاب کو دیکھیں گے۔ تب بھی کہیں کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، لیکن اس وقت کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا سوائے جہنم میں جانے کے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے کیسے تمہارے لیے آسمان سے پانی نکالا، پھر اس نے مختلف پھل نکالے، مختلف ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، محمر مختلف الوان و غرابی اور کچھ گہرے گہرے سیاہ ہیں۔ کتنی اللہ کی یہ قدرت کاملہ کی نشانی ہے، وہ پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کے ہیں جن کے جو مختلف ہیں، کچھ کالے ہیں، سبحان اللہ وہ رب ہے۔ ومن الناس والدواب بھی، اور لوگوں میں سے اور چوپاؤں میں سے، سب کا سب پہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کس طرح ان سب کے رنگ بھی مختلف ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اسے ڈرتے ہیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، آپ کو علم ہے، اگر تو آپ علم رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی قدرت کمال کی مثالیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے ہم نے چوپاؤں جانوروں کے رنگ مختلف کیے۔ ان تمام سے نصیحت صرف اللہ کے نیک بندے ہی لیتے ہیں۔ علم والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو یاد رکھتا ہے، ان کو اپنے آپ کو ہر وقت یاد دہانی کرواتا ہے، اور دوسروں کو بھی مائل کرتا ہے رب کی یاد میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اگر آپ کو گناہ کی طرف بلائے تو آپ وہاں ہو، نہیں، بلکہ آپ نے اپنا پوائنٹ اس کو بتانا ہے کہ وہ رب ہی ہے، وہی سب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے تو ان کو ہم برا عذاب دیں گے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے چھپ کے اور اعلانیہ طور پہ، ان کی تجارت ہلاک نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اللہ ان کو پورے کے پورے بدلے دیں گے، کیونکہ وہ رب غفور شکور قدردان ہے، معاف کرنے والا ہے اور قدردان بھی ہے۔ جنت عدن ایسے لوگوں کے لیے ہوگی، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم آمین۔ وہ جنت عدن جس میں کتنے کتنے خوبصورت چیزیں ہوں گی، کنگن ہوں گے سونے کے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ریشم کا وہ جنت کا لباس پہنے تو آئیے آج مل جل کے عمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اب ہمیں وہ لباس بھی ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگر یہاں پہ رک کے ہم دیکھیں نا، آج کے دور میں سونا مرد پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، چین پہنتے سونے کی، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، ان کو تہذیب ہی نہیں ہے، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے سونا مرد کے لیے حرام کیا۔ مرد کے لیے سونا جنت میں جا کے حلال ہوگا۔ آج خواتین کے لیے دنیا میں سونا حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے لباس ایسے ہیں جن کے اندر ایسی تاریں شامل ہوتی ہیں جن کے اندر ریشم ہوتا ہے، ریشم بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔
اس دنیا پہ، لیکن جنت میں اللہ نے انہیں ان کے لیے حلال کس لیے، اس جنت کا کہ طالب بنے، تاکہ آپ کو وہ سونا اور وہ ریشم، وہ موتی جنت میں جا کے نصیب ہو، آمین۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی منگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لے کے آیا تو انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا میں نے صرف اس لیے اسے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے پانی اور کھانا نہ دیا کرو، لیکن وہ منع نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سونا، چاندی اور ریشم اور دیباج ان کفار کے لیے دنیا کے لیے ہیں اور تمہارے یعنی مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کافروں کے لیے یہ زیب و زینت اللہ نے دنیا میں رکھ دی، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا، وہ آخرت میں اس سے محروم ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اگر آپ نے آج پہنے ہیں تو پھر آپ کو جنت میں نہیں ملیں گے، لیکن اگر آپ نے جنت میں پہنے دائمی پہنے ہیں تو پھر آپ کو آج سیکریفائس کرنا ہوگا، آج آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ نے مردوں کے لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ جنت کیسی ہوگی۔ الذی احلنا دار المقامہ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس ابدی قیام میں اتارا، وہ جنتی اس دن یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ہمارا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں آج ہم سے حزن کو، غم کو دور کر دیا، اور وہ ہمارا رب کتنا ہی معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اس نے ہمیں اس خوبصورت گھر میں اتارا، نہ اس میں ہمیں کوئی تھکان پہنچے گی، مشقت، اور نہ ہی کبھی ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ وہ جنت ایسی ہے، جنت کے کتنے فضائل ہم نے پڑھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا بھی نہیں، سوائے اس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے، صحیح بخاری کی بات، یعنی جنت میں اگر آپ جائیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی اس رحمت کا سوال کریں، اللہ سے اس کی رحمت مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت کو جوش میں لائی اور ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اس کے عوض، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں مریں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں کیے جائے گی، قذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ایک کافر کو بدلہ دیتے ہیں۔ دنیا میں اپنی منمانی کی، اللہ کو، اللہ کے نبی کو بھلا دیا، آج جہنم میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ کی طرف جائیں گے، پھر موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا، پھر اسے ذبح کیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو اب موت نہیں ہے، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے، پھر جنت والوں کو خوشی، جنت والے خوشی میں بڑھ جائیں گے اور دوزخی جو ہیں وہ پریشانی میں زیادہ ہو جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج وقت آ گیا اس کے آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ کی قسم جلانے کے لیے یہی آگ ہمیں کافی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ تو اس سے 69 نمبر زیادہ گرم ہے، یعنی 69ویں نمبر پہ آتی ہے، استغفر اللہ، اور اس میں اس کے ہر حصے میں اتنی گرمی ہوگی جس کا اندازہ ہم کبھی سوچ کے بھی نہیں کر سکتے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس میں ہر طرح کا کافر جائے گا، وہم یسترخون فیہا، چیخیں چلائیں، دھاڑے ماریں گے، روئیں گے جیسے گدھے چیختے ہیں، اس دن یہ چیخنا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو کیونکہ اس میں چیخو پکار کے بیان ہے، اللہ فرماتا ہے اتنا چیخیں گے کہ کیا کہیں گے، نہ کہیں گے ربنا اخرج نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں نکال دیجیے، ہم نے اچھے عمل کرتے ہیں، اب جو ہم نے کیے ہیں نا اس سے اچھے ہم دوبارہ کر کے آتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دیں گے، جس کی موت کو مؤخر کر دیں گے یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچے۔ اللہ فرمائیں گے تجھے میں اتنی لمبی عمر دی تب تو نہیں کام کیا، آج میں تجھے کیوں واپس بھیجوں؟ اگر میں بھیجوں گا بھی تو دوبارہ برے کام ہی کرے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے ہدایت پہ نہیں آنا، اس لیے لوٹنا ہے ہی نہیں۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس چکھو عذاب چکھو، چیخو، چلا جو مرضی کرو، دھاڑے مارو، رو، گڑ گڑاؤ، لیکن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ رب دنیا میں تمہیں بلاتا تھا، نبی آئے تھے، اللہ کے بندے آئے تھے، علماء آئے تھے، تمہیں بلاتے تھے، لیکن تم نے بات نہیں مانی، تب تم نے کہا تم سب جھوٹے ہو، تم بے وقوف ہو۔ آج جہنم رسید کر دیے جاؤ گے، تم سب کو جہنم ابدی ملے گی جس سے تمہیں کبھی بھی نکلنا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا من، اللہم احفظنا من، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دن اپنے خاص امان میں رکھیں جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے عرش کے نیچے سایہ دے دیجیے اور ہمارا خود مددگار بن جائے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں شریکوں کے بارے میں، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ دیکھو کہ تم کیا شریک کرتے ہو میرے ساتھ، تو تم کس کو شریک ٹھہراتے ہو، لیکن تم نے بات ہی نہیں مانی، آج تم جہنم میں جاؤ گے۔
ان باتوں کی وجہ سے ہم تمہیں جہنم میں بھیجیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا بس تم نے زمین میں سیر نہیں کی تھی؟ تم سے پہلے کتنے لوگ ایسے آئے تھے جن کو ہم نے نیست و نابود کیا، جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انبیاء کی اقوام آئی تھیں۔ قوم عاد، قوم سمود، کیسے انہیں ہم نے تباہ و برباد کیا، تم نے تکبر کیا اور برے مکر کیے، انہوں نے بھی کیا، تم نے بھی یہ کیا، آج اس کی وجہ سے تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا کہ جو انہوں نے کمایا تو زمین پر کوئی ایک بھی نہ بچتا۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے پکڑتے نا تو ہم کوئی بھی ایک صحیح بچتا ہی نہ۔ استغفر اللہ، یعنی اتنے ہمارے برے اعمال ہیں، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ ہمارے اعمال کتنے برے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ ایک پل بھی برداشت کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی ہے وقت مقررہ تک، جب وقت مقررہ آتا ہے پھر ایک گھڑی آگے یا ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں، یعنی اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر اپنے لپیٹ میں ان بندوں کو لیتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ سورہ یاسین دیکھتے ہیں آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، قرآن کریم کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ حکمت والا ہے، سبحان اللہ، صرف اس کی حکمت والا، اس میں پر حکمت اللہ کے باتیں ہیں، حکمت سے بھرپور ہم سب کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا حکیم ہے، ایسا محکم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا، جس میں باطل کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، یعنی باطل بیچ میں آ سکتا ہی نہیں، اس کا گزر ہے ہی نہیں ہے اس قرآن کے بیچ میں۔ اس رب نے اس قرآن کو اب تک محفوظ کیا، قیامت تک وہ اس کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے ظلم سے محفوظ رکھا، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اپنے پاس سے کوئی اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتا، اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قسم کھا کے فرماتے ہیں آپ کو ہم نے بھیجا، یعنی آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کافر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، کوئی بات ہے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، آپ غالب اور رحمان کے تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن جو ہے یہ عزیز اور رحیم اس رب کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہے تھے، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی وہ سیدھا راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، ہمیں چلا دیجئے، ہم اس دن کا بھار برداشت نہیں کر سکتے۔ انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ وہ سب کو ڈرائیں، جو پہلے گزر چکے ان کو بھی ڈرائیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ کیا کہا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ، ہم تو ان کو ہی پوچھیں گے جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا تھا۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، بلا شبہ یقیناً ان کی اکثر پر بات ثابت ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لائیں گے نہیں کیونکہ ان کی قسمت میں ایمان ہے ہی نہیں ہے، وہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کو کبھی بھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کریں گے۔ جب ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے نا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں، سو ان کو سر اٹھا کر کھڑے ہوئے، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دیجیے، آج یہ اپنی منمانی کرتے، چھوڑ دیجیے ان کو، ہم اس طرح جہنم میں ہم ان کو توق ڈالیں گے جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دن کتنا ہولناک ہوگا، ذرا نوٹ کریں، توق گلوں میں ہوں گے جیسے قیدیوں کے ہوتے ہیں، قیدی جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسی جکڑ، ایسی قید جو کبھی دائمی نہیں، جو دائمی ہوگی کبھی بھی اس سے نکلا نہیں جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، بس اس نے ان کو ڈھانپ لیا، بس وہ کبھی بھی دیکھتے نہیں ہیں، وہ ان کو حق نظر نہیں آتا، حق بات سے ہمیشہ سے گزر جاتے ہیں، حق بات انہیں نظر ہی نہیں آتا، یعنی کفر اس قدر ہے، کفر ان کے اوپر برابر ہے، آپ کی بات مانیں گے نہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کافر لوگ، اللہ نے ان کے دلوں پہ، کانوں پہ
مہر لگا دی، حق بات کی مہر، حق ان کو سنائی نہیں دیتا اور حق ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور حق کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ آتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نقطہ پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی ہے وہ ران جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، زنگ، جب اس کے دل پہ زنگ لگتا ہے پھر وہ انسان جہنم رسید کیا جاتا ہے اگر وہ معافی نہ مانگے تو، یعنی اک- اڑتے اڑتے وہ گناہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی والا ہے کہ ہم اتنا اصرار کرتے ہیں، اتنا اڑ جاتے ہیں اپنے گناہ کے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، معافی مانگو، وہ رب تمہیں معاف کرنے میں بڑا ہی خوش ہوتا ہے، وہ رب ہے وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈر گیا، انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، لیکن جس کو آپ نصیحت کرتے ہیں اور وہ رحمان سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے جنت بھی برحق ہے اور جہنم برحق ہے، انبیاء برحق ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا سچا ہے، وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، کامیاب لوگوں کی صفات ہیں یہ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ آپ ان کو مغفرت کی اور اجر کریم کی، باعزت رزق کی ان کی خوشخبری دے دی، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس باعزت رزق کی خوشخبری دے دی جائے کہ تمہارے لیے بھی وہی ہے جو ان جنتی لوگوں کے لیے ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم نافع جسے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپ علم حاصل کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ علم نافع ہے جو ہم سب سیکھتے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے سبق کے آغاز میں ایک دعا کرتے ہیں نا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، ہمیں ایسا عمل جو قبول ہو وہ کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں رزق حلال وسیع نصیب کرے، آمین۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر اللہ تعالیٰ کے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل نہ ہوتے، یعنی جنہیں ہوا مٹاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے کسی بھی فعل سے غافل نہیں ہے، جتنے تیرے قدم اس کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم اس کی معصیت یعنی اس کی نافرمانی میں اٹھتے ہیں، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، اس کے بعد ہر عمل لکھا ہوا ہے، سو تو اپنے رب کی فرما برداری والے قدم اٹھا لے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ہر وہ نیکی جس کو اس نے جاری کیا، جو انسان نیکی کو جاری کرتا ہے یعنی اس کا صدقہ جاریہ، تو اس کو بعد میں بھی اس کا اجر ملتا ہے، اس کو چھوڑ ایسے ہی کہ گناہ جاریہ جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے پھر اس کے مرنے کے بعد وہ گناہ چلتا ہے، اس کو اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ، آپ کو یاد ہے کچھ پہلے ایک واقعہ ایسا تھا، ایک شخص وہ ایسے فیس بک پہ ایف پی کا اس کا اکاؤنٹ تھا، اور وہ طرح طرح کی پوسٹیں اور اس طرح کی گندی لغویات شیئر کیا کرتا تھا، اچانک اس کی موت آ گئی، تو موت آ گئی ہے یعنی وہ انسان مرا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اس اکاؤنٹ سے، اس کے ایف پی کے اکاؤنٹ سے، یا غالباً کون سا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی بھی اکاؤنٹ تھا، تو کہیں سے بھی وہاں سے اس کی گندی پوسٹ وائرل ہوتی جا رہی ہیں، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کام کیا تھا، کتنا بڑا عذاب ہے، مر گیا ہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم اس کو بند کر دیں، ہم اس کو بلاک کر دیں، بین کر دیں، لیکن کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو پایا اب تک، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ گندی پوسٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب نوٹ کریں وہ انسان مر گیا ہے لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ جو عمل جاری تھا وہ گناہ جاریہ چلتا جا رہا ہے۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں جو انسان اچھا صدقہ بنا کے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کے جاتا ہے اس کا وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جو انسان گناہ جاریہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی رہتا ہے۔ اس کے اوپر میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں، آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں، واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگاتے ہیں، آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر اگر تو تلاوت لگاتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کی تلاوت سنتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، تو ان تمام کی وہ تمام لوگوں نے سنا تو ان کا جو بھی ثواب آپ کی قسمت میں آیا۔ لیکن اگر آپ اپنے اسٹیٹس پہ سانگ لگاتے ہیں اور اس طرح لغویات لگاتے ہیں جو صرف آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے، ان کو آپ لگاتے ہیں، اپنے موڈ سوئنگز کی وجہ سے لگاتے ہیں، تو جو بھی جتنے لوگ بھی وہ آپ کا سانگ جن کے کانوں میں پڑتا ہے تو ان تمام کو جو عذاب ہوتا ہے وہ سب آپ ہی قسمت میں جاتا ہے، کبھی نوٹ کریں۔ اس لیے اگر آپ نے میسیج دینا ہے نا تو یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بڑے اہم ہیں، اسٹیٹس پہ ایسی چیزیں لگائیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، کم از کم آپ کی قسمت میں تو کوئی نیکی آئے نا، تو نیکیوں کو جمع کریں، اس طرح نیکیوں کو جمع کرنے کی پلاننگ کیا کریں۔ کوئی اور دیکھتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو آپ کو بھی انجام اس کا برا ملے گا، کیونکہ جس انسان نے برائی کا آغاز کیا ہے
اس تک وہ اس کو اس کا بدلہ ملتا ہی ملتا ہے. اس لیے اپنے اسٹیٹس کو قرآن کریم کی تلاوت سے یا کوئی اچھی پوسٹ کے علاوہ کوئی اور پوسٹ مت کیا کیجیے. کیا پتہ آپ آج فوت ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھوں سے آپ کا لگا ہوا ایک میسج کہاں تک پہنچے گا. جہاں تک وہ پہنچتا ہے آپ کو اجر ملے گا. اگر وہ برا ہوا میسج ہوا تو آپ کو پھر برا بدلہ ملتا رہے گا. آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور آپ بیان کیجیے ان کے لیے مثال ایک بستی کی جب ان کے پاس بھیجے گیا. یہ کتنے ہٹ درم لوگ تھے جو ان انبیاء کو قتل کر دیا کرتے، انبیاء کو بھی یہ چھوڑتے نہیں تھے. بستی والوں کی مثال اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے دی. بستی والوں کے پاس بھی رسول آئے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی بھی رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو پہلے رسول ہیں، نہ ہی یہ کوئی انوکھی بات ہے کہ اللہ نے یہ رسالت کسی انسان کو دے کے بھیجی ہے. یہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ قدیم ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام برا ہو. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان کا انجام بھی برا ہی ہوگا. ایک ایسی بستی والوں کی مثال جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں ہلاک کر دیا. یعنی جب ان کے پاس رسول آتے تھے تو وہ ان رسولوں کو قتل کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. پھر جب ان کے پاس ہم نے 2 رسول بھیجے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی. تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ بات ہی نہیں مانتے. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ رسول اللہ نے بھیجے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس سے آ گئے. ان تم اللہ تکذبون. مگر تم ان کو جھٹلاتے تھے. تم نے ان کی بات نہیں مانی. تم نے کہا تم جھوٹے ہو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. وہ رسول کہتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس رب نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا. اب ہماری تم بات نہ مانو، تمہاری اپنی مرضی ہے. جو بات مان لے گا اس کی اپنی خیر ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ہم سے سخت انتقام لیتا ہے. یعنی وہ رسول ان کو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ مان جاؤ. وہ رب ہے وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہم پر صرف پہنچانا ہے بس. اس رب نے ہمیں کہا تم نے پہنچانا ہے، پیغام دینا ہے. باقی ہدایت آتی ہے نہیں آتی تم نے اس کی فکر نہیں کرنی. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. فرشتوں نبیوں کا جو کام ہے وہ صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا. ہدایت اللہ کا کام ہے. قالوا انا تطیرنا بکم. ان لوگوں نے کیا کہا، بستی والوں نے کہا کہ ہاں بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا. نعوذ باللہ. کس قدر یہ زبان دراز لوگ تھے کہ تم منحوس ہو. استغفر اللہ. لیکن اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے. یقیناً تم ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. استغفر اللہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشکونی کوئی چیز نہیں ہوتی، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سب وہم ہیں، تہمات ہیں. ان کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی یہ نحوست کچھ نہیں ہوتا. اور کس قدر وہ ہٹ درم لوگ تھے. انبیاء سے کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. استغفر. اور یہ عجیب ترین بات ہے کہ اس شخص کو جو ان کے پاس اس رب کا پیغام لے کے آتا ہے، جو اللہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اس چیز سے، وہ اس بندے کی بات ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. نعوذ باللہ. استغفر اللہ. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا. قوم موسیٰ نے بھی ان کو منحوس سمجھا. تو جب کبھی خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو، جب بدحالی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم برے ہو. اور ہر نبی قوم نے اپنے نبی کو منحوس سمجھا اور اس طرح رجم کرنے کی ان کو دھمکیاں دی، ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دی. استغفر. اس قدر یہ ہٹ درم لوگوں زبان دراز تھے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دائمی جہنم تیار کر رکھی. قالوا طائرکم معکم. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے اگر تمہیں کوئی نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو. انبیاء نے کہا نحوست تم خود دو، منحوس تم خود دو، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، بلکہ تم قوم ہی حد سے گزرنے والی ہو، بات مان لو. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. آیت نمبر 20 میں ہے وجاء من اقصى المدینہ. اور شہر کے ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. یہ کوئی ایک نیک شخص تھا، تربیت یافتہ شخص تھا. اس نے کیا کہا اے میری قوم نبیوں کی بات مان لو. ان کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. شہر کے دور علاقے سے آنے والے نیک شخص کو جب یہ خبر ملی کہ بستی والے تو رسولوں کو قتل کر رہے ہیں تو آیا. تو اس نے کہا ایسا نہ کرو. لیکن انہوں نے کیا کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. اس نے رسولوں کی رسالت کی شہادت دی اور ان کی تابعداری کرنے کو کہا، ان کو کہا ماننے کے لیے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اس نے کیا کہا پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے پیسے نہیں مانگتے، تم صرف کہتے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر بھی تم بات نہیں مانتے. اللہ کی طرف آ جاؤ اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. اس شخص نے کہا یہ رسول مخلص ہیں، ہدایت یافتہ ان کی بات مان لو. لیکن انہوں نے اس شخص کی بھی بات نہیں مانی. آگے دیکھتے ہیں. ہمارا 22واں پارہ مکمل ہوا الحمدللہ. خلاصہ دیکھتے ہیں. اہل بیت جو ہم نے کل سورہ احزاب میں پڑھا تھا. اہل بیت کون ہے؟ عام نہیں ہے،
اللہ کے نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ اور جاہلیت جاہلیت کی طرح آپ نے زیب و زینت نہیں کرنی۔ تبرج کا مطلب ہوتا ہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ بناؤ سگا کرتے تھے ویسا نہیں کرنا، اور پردہ ہے یہ عورت کے لیے حفاظت ہے، اور ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ خاتم النبیین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پہ درود و سلام بھیج کے انشاءاللہ ہم نے اللہ سے اجر پانا ہے۔ اور زید و زینب رضی اللہ عنہن کا جو واقعہ ہم نے دیکھا تھا، کس طرح جب ان کے آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو پائی، تو اللہ کے نبی نے ان کو سولوشن بتایا، تو انہوں نے آپس میں طلاق دی ہے زید نے زینب کو، تو پھر زینب رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا۔ دعوت کے آداب ہم نے دیکھے تھے کہ جب دعوت ملے تو جانا ہے، دعوت ختم ہو جائے تو گھر سے اٹھ جانا ہے، غیر ضروری نہیں بیٹھنا، سچی بات کہنی ہے، سیدھی بات کہنی تاکہ تمہارے عمل ٹھیک ہو جائیں، اور گناہ پر مطمئن نہیں ہونا، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ سے دعا نہ مانگنی کہ اے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، مجھے میرے اپنی دین پر، اپنی اطاعت پر مجھے ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ 23واں پارہ سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ یاسین ہی ہے۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اور اس مرد مومن و نیک شخص نے کیا کہا؟ سب کے سامنے اس نے توحید کا اقرار کیا، اعلان کیا، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہ مرد مومن جو دوڑتا ہوا آیا تھا، جس نے قوم سے بھی کہا کہ تم نبیوں کی بات مان لو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، پھر اس نے کس طرح اس مرد مومن نے دعوت دی، ان لوگوں کو دعوت دی کہ بات مان لو، تمہارا مقصد حیات یہی ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اتخذوا من دونہ آلہہ، تم کیوں اس الہ کے ساتھ کوئی اور معبود بناتے ہو، حالانکہ تمہیں کوئی بھی وہ تکلیف یا فائدہ نہیں دیتے سوائے اس رب کے، لیکن انہوں نے بات ہی نہیں مانی، کیونکہ وہ ہدایت ان کو نصیب ہی نہیں تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی نہیں تھی۔ تو کس طرح اس مرد مومن نے ان کو اتنا ابھارا کہ آ جاؤ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ مرد مومن نے قوم سے سوال کیا کہ میں اپنے خالق کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود کیسے بناؤں؟ الٹا ان سے کہتے ہیں کہ تو بھی ہمارے پاس آ جا۔ اس نے کہا میں کیوں ایسا کروں؟ وہ ذات جو مجھے نفع بھی دیتی ہے اور نقصان بھی، کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا، اور وہ مجھے بچاتی ہے، کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، اگر میں اس رب کو چھوڑ کے باطل معبودوں کو پوجوں گا تو اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں ایمان لے کے آیا ہوں تمہارے رب پر، بس تم مجھے سنو، میری بات سن لو۔ اس مرد مومن نے کس طرح سب کو ایک دم کہہ دیا میں ایمان لے کے آیا ہوں، بس تم میری بات سنو۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، اسی طرح ہی انہوں نے اس کو شہید کر دیا، اس مرد مومن کو۔ مرد مومن نے انتہائی اطمینان سے اپنے ایمان کا آخری اعلان کیا تھا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے کے آیا ہوں اور میری بات سن لو، یعنی تم بھی ایمان لے کے آ جاؤ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو شہید کر دیا۔ حسن نے کہا کہ اس کے گلے کو پھاڑ کر شہر کی فصیل سے لٹکا دیا، اور اس کی جو قبر تھی وہ انطاکیہ میں موجود ہے، یعنی اس مرد مومن کی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مومن بندے کو پاؤں سے روند روند کے پخانہ نکال دیا، معاذ اللہ، یعنی اس قدر اس کو انہوں نے مارا، اس قدر شدید مارا، یعنی ایمان لانے کی یہ انہوں نے سزا دی اس گئی گزری قوم نے۔ استغفر اللہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں تو میں اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے جاؤں اور انہیں میں اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کو اس کا تو کوئی خیال نہیں مجھے، انہیں مجھ سے اس قدر الفت اور عقیدت ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آپ جائیے، یہ چلے گئے۔ جب لات اور عزا کے بتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے اب تمہاری شامت آ گئی۔ تو قبیلہ ثقیف بگڑ گیا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کو ترک کر دو، یہ لات عزا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام قبول کر لو، تمہاری سلامتی ہو جائے گی۔ اے میرے بھائی بندو، یقین مانو یہ سب کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ ابھی ابھی تو ابھی تم صرف 3 مرتبہ کلمہ کہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی تو ان سب کے سب لوگوں نے ایک تیر چلایا جو کہ ان کو کچل دیا۔ استغفر اللہ، اس حضرت عروہ کو انہوں نے کچل دیا، وہ اسی وقت ہی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا جس نے کہا تھا کہ کاش میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی۔ کس قدر وہ اللہ کا پیغام لے گئے، اور قوم نے فوراً ایک تیر چلایا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ کعب بن احبار کے پاس جب سیدنا حبیب بن زید بن عاصم کا ذکر ہوا جو قبیلہ بنی نجار کے تھے، تو جنہیں یمامہ سے مسیلمہ کذاب ملعون نے شہید کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا
اللہ کی قسم یہ حبیب بھی اس حبیب کی طرح تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ان سے ان کذاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بلا شبہ اللہ کے وہ رسول ہیں۔ اس نے کہا میری نسبت تو کیا گواہی دیتا ہے، تو میں اللہ کے نبی ہوں۔ تو سیدنا حبیب نے کہا تھا کہ میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو کیا کہتا ہے، تو جواب دیا میں ان کی سچی رسالت کو مانتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا میری رسالت کی نسبت کیا ہے، تو جواب دیا میں نہیں سنتا۔ اس ملعون نے کہا ان کی نسبت تو سن لیتا ہے اور میری نسبت تو بہرا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے برابر لے کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ اس کے اس جواب کے اوپر اس نے ان کا استغفر اللہ ان کے عز کاٹ دیے۔ استغفر اللہ، پھر وہ یہی پوچھتے رہے اور یہی جواب دیا کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ ہر بات کے اوپر ایک ایک عز وہ کٹواتے رہے۔ اسی طرح جسم کا ایک ایک جوڑ کٹوا دیا اور وہ اپنے سچے اسلام پر آخری دم تک قائم رہے، اور جو جواب پہلے تھا وہی رہا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں اور میں تیرے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، تو کچھ نہیں ہے، میں تجھے نہیں مانتا، میں تجھے نہیں سنتا، وہ اللہ کے آخری نبی۔ اس بات کے اوپر اپنے بدن کا ہر حصہ کٹوا دینا کس قدر اعلیٰ ظرف، کیا اس اس بات کو ہم کیا کیا نام دے سکتے ہیں۔ وہ تھے اللہ کے نبی کے وفادار صحابی، تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے نبی کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے والی وہ صحابی، کہ آپ کی رسالت کا اقرار کرنے پہ اور دوسرے نامراد شخص کو کہ انکار کرنے پہ اپنے جسم کا ہر بدن ہر عضو کٹواتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں قائم ہوں، میں اللہ پہ ایمان لے کے میں وہ میرا نبی ہے، میں تجھے نہیں مانتا، سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ حبیب نجار، غالباً ان کا نام حبیب نجار تھا، اس مرد مومن کا، اس مومن بندے کا، تو ان کو اس کی قوم نے تباہ و شہید کر دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے شہید کیا تو کیا کہا اللہ نے، قیل ادخل الجنہ، وہاں انہوں نے شہید کیا، یہاں کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کو اپنی قوم کا بڑا خیال آتا ہے، جیسے اللہ کے نبی ہر بات پہ اپنی قوم میری قوم کی باتیں کرتے ہیں، ویسے ہی اس نے کہا کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ کہا گیا تم جنت میں جاؤ۔ جب اس مومن بندے کو، اس حبیب نجار کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اللہ نے اس کو عزت اور شرف نصیب کیا تھا اس کے صبر اور ایمان کی صورت میں، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا کاش میری قوم جانتی، وہ بات مان لیتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس رب نے مجھے معاف کر دیا اور اس نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا۔ یا رب ہم سب کو بھی معاف کر دیجیے اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمارا شمار کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بقی میں ایک جنازے کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک چھری تھی، آپ سر جھکائے چھری سے زمین پر لکیریں لگا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تو میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت یا جہنم نہ لکھا ہو اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ تو ایک شخص بولا اللہ کے نبی پھر ہم اپنے لکھے پر کیوں نہیں بھروسہ کرتے اور عمل چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اگر تقدیر کی بات ہے تو ہم پھر عمل ہی نہیں کرتے، جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو نیک بختوں میں ہے وہ نیکوں والے کام کی طرف چلے گا اور جو بدبختوں میں ہے وہ بدبختوں والے کام کی طرف چلے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے جنت لکھی ہے تو پھر اللہ آپ سے وہ کام کروائیں گے، لیکن اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں استغفر جہنم لکھی ہے تو آپ پھر وہی کام کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب سے ایسے کام کروائیں جو آپ کو پسند ہیں اور جو ہمیں آپ کی جنتوں کا مستحق بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھتے اللہ فرماتے ہیں ان جب قیامت آئے گی ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد، جب قیامت آ جائے گی گویا کہ ایک چیخ آئے گی، وہ سارے کے سارے بجھے ہوئے چراغوں کے مانند ہو جائیں، گر پڑیں گے، اے بندو تم پہ حسرت ہے، افسوس در افسوس کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہر رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے، تم پہ افسوس ہے، حسرت ہے، اب تمہارا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ کتنی ہم نے ان سے پہلے بستیاں بھیجی انہوں نے بات ہی نہیں مانی، وہ لوٹے ہی نہیں، حق کی طرف آئے ہی نہیں، آج ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اگلی آیتوں میں اللہ ہمیں اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، کیسے اللہ نے ان کے اندازے مقرر کیے ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتا، اللہ کی ہر کوئی اللہ کے حکم کے تابع ہے، کوئی بھی حکم عدولی نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، کتنا کچھ ہم نے تمہیں نصیب کیا بنایا تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، لیکن تم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا، تو کافی لوگ کیا کہتے ہیں، انُوتِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اس کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا، یعنی رزق نہیں دیتے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے نہیں، یہ کافروں کی صفت تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کتنا کچھ نصیب کیا، جنہوں نے ہماری بات مان لی وہ راہ راست پہ آگے، جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی وہ تکبر کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، 48 میں ہے
قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ جانتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی ایک چیخ ہوگی تو ان کو اٹھایا جائے گا، تو گویا کہ وہ کوئی آہٹ نہیں کر پائیں گے، ولا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ کوئی بھی وصیت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی۔ وہ قیامت اچانک آ جائے گی، ان سب کو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ نفخہ، وہ جب سور میں پھونکا جائے گا کس قدر ہیوی ہوگا، بھاری ہوگا، اس نفخے کی وجہ سے ان تمام کے تمام لوگوں کی کان بند ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں اس دن کی گھبراہٹ سے اپنی خاص امان میں رکھیں، کوئی کسی قسم کی نصیحت وصیت ہم نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت لوگوں پر اچانک واقع ہوگی، لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، اور کوئی شخص اپنا حوض صاف کر رہا ہوگا، کوئی شخص دکان میں سامان ترتیب دے رہا ہوگا، اور کوئی شخص ناپ تول میں مصروف ہوگا کہ قیامت بپا ہو جائے گی۔ یعنی کوئی شخص ابھی بیٹھا ہوا، کوئی لیٹا ہوا ہوگا، ابھی لقمہ منہ کے پاس ہوگا، ابھی منہ میں گیا نہ ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ اپنے گھر میں جائیں یا کوئی وصیت کریں اور اس طرف کی طرف آ جاؤ، جو کر رہے ہوگے تبھی قیامت آئے گی، سب کے سب کو تباہ و برباد کر دے گی۔ فلا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون، کچھ بھی کرنے کی طاقت ہمت نہیں رکھیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی وہ خرید و فروخت مقرر پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی وہ لوٹے گا نہیں تو قیامت آ جائے گی۔ تم سب اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، کوئی پتہ نہیں کب قیامت آ جاتی ہے، اس لیے آج رب کی طرف لوٹے۔ پھر وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، تب وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یا کہیں قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سچا وعدہ ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا منہ میں سور کو رکھے ہوئے لگائے ہوئے اپنا رخ اس کی طرف کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، وہ انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا جب کب حکم ملے تو وہ فوراً پھونک دے گا۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایسے موقع پر کیا کہیں اللہ کے نبی؟ تو آپ نے کیا فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، کہ اللہ ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی سور پھونکنے والا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، کب اللہ حکم دے وہ سور پھونکے، تب ہم سب کے سب اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ پھر وہ کہیں گے کاش ہمیں کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے، ہماری آرام گاہوں سے، ہم تو سو رہے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ رب ہے جس نے کہا آج سچا وعدہ ہو گیا، وصدق المرسلون، سچ کہا تھا ان رسولوں نے، قیامت آ چکی ہے، سب اللہ کے پاس جاؤ گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی انسان کو پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ لیکن جنتی لوگ فی شغل میں خوش ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ جنتی لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں چلے گئے، مستیوں میں مست ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا اے جنتیوں تم اب ہمیشہ ہمیشہ صحت مند ہوگے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہوگے، تم پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ مزے کرو، کبھی تم رنجیدہ نہیں ہوگے۔ صحیح مسلم کے بعد اللہم اجعلنا من آمین، اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی ایسی منادی سننے کو مل جائے کہ اب تم اس میں رہو گے۔ وہ اور ان کی بیویاں خوش باش ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جو چاہیں گے وہ ان کو نصیب ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیو تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ سلام قول من رب رحیم، سلامتی ہوگی اس دن رب رحیم کی طرف سے، صرف سلامتی کی دعا ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جنتی لوگوں کا ورد ہوگا، ان کا ترانہ ہوگا۔ لیکن جہنمی لوگوں اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دفع ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، استغفر اللہ، الگ ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہم لا تجعلنا منہ آمین۔ اللہ فرمائیں گے کیا تم نے الم عہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کو نہ پوجو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، پانی بدونی، اور تم میری بندگی کرو، میری غلامی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر لیا، تم عقل نہیں رکھتے تھے، ویسے تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تمہیں عقل نہیں تھی۔ آج الیوم نختم علی افواہہم، جھوٹ بولیں گے، لا ایسا نہیں، بہانے بنائیں گے،
عذر پیش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم تمہارے منہوں کو مہر لگا دیں گے، تمہارے منہ زبان بند ہو جائے گی، ہم سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں باتیں کریں گے۔ استغفر اللہ، ہاتھوں کو پاؤں کو زبان دے دیں گے، وہ ہاتھ اور پاؤں بول بول کے کہیں گے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں کام لیا ہے، فلاں فلاں جگہ مجھے یہ لے کے گیا ہے، بما کانوا یکسبون، جو تھے وہ کمایاں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پاؤں کو ہم کس طرف لے کے جاتے ہیں، یہ ہاتھ پاؤں اس دن ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ استغفر اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں دوپہر کے وقت جب کوئی بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جب بادل نہ ہو تو کوئی مشقت ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جسے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو اپنے رب کو دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جتنا تمہیں سورج اور چاند کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے۔ پھر آپ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے ملاقات کریں گے، فرمائیں گے فلاں ابن فلاں میں نے تجھے عزت دی اور تجھے میں نے سردار نہیں بنایا اور تجھے میں نے جوڑا نہیں بنایا، یعنی تیری شادی نہیں کی، یعنی اللہ ہر ایک کو پکاریں گے وہ رب استغفر اللہ جب ان سے پوچھے گا تم نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو کہاں استعمال، جھوٹ بولیں گے، پھر اللہ ہاتھوں پاؤں کو زبان دیں گے، وہ بول کے بتائیں گے اللہ اس نے ہم سے یہ کام کیا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہم مٹا دیں، ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کو مسخ کر دیں، بس وہ چلنے پھرنے کی سکت نہ رکھیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ان کو مہلت دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیاں دیکھو، ہم نے کس طرح تمہارے لیے دودھ مہیا کیا، جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تاکہ تم ان سے دودھ پیو، لیکن تم قدر ہی نہیں کرتے۔ وہ رب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، آج وہ ہو چکا۔ پاک ہے وہ ذات، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر ایک چیز کی، اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں قدرتیں دے کے فرماتے ہیں کیا تم نے بات نہیں مانی؟ آج تم نے بات نہیں مانی تو تمہارا مقدر تمہارا ٹھکانہ یہ ہوا ہے۔ لوٹ آئی اس سب کی طرف اس دن سے پہلے جس دن ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے ایسا ویسا کیا، تو ہم اس دن کہاں جائیں گے؟ سوچیے ذرا، نوٹ کیجئے۔ استغفر اللہ، ہم کہیں جا بھی نہیں پائیں گے۔ سورہ الصافات دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق والصافات صفا، صافات جمع ہے، والصافات صفا قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی جب وہ صف باندھتے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں خوب صف باندھنا، یعنی فرشتے جب صف باندھتے ہیں آسمان میں، اللہ ان کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے تو اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہیں اس طرح ہاتھ ہلاتے میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، تم لوگ نماز میں پرسکون رہا کرو۔ ایک آدمی پھر آپ ایک مرتبہ آپ دوبارہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں کئی حلقوں میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں علیحدہ علیحدہ دیکھتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ دوبارہ آئے، آپ نے فرمایا تو تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور وہ صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ، فرشتے صف باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں بس زاجرات زجرا، بس ان کی جو ڈانٹتے ہیں ڈانٹنا اور جو ذکر کو ڈالتے ہیں، اللہ ان کی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیرتے ہیں، رحمت ان پہ چھا رہتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں کا یعنی اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا ذکر بھی اللہ انشاءاللہ ضرور اپنے فرشتوں کی محفل میں کر رہے ہوں گے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اللہ کو کچھ ضرورت ہے کہ اللہ قسمیں کھائیں، لیکن یہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ باطلوں کو معبود بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رب اکیلا ہے، تنہا ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ بات مان لو، قیامت جب آ جائے گی تو تمہیں اللہ اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا، لیکن یہ بات نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں آباؤنا الاولون،
کیا ہم ہمارے پہلے آباء و اجداد کی دوبارہ لوٹیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں سب لوٹیں گے، وہ رب فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، وہ اس وقت ایک ڈانٹ ہوگی، اس ڈانٹ جب وہ آئے گی قیامت آئے گی تو اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ پھر آگے جہنم کے بارے میں بیان ہے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن بات نہ ماننے کے انجام میں ہم ان کو غارت کر دیں گے، مگر جو اللہ ہمارے مخلص بندے ہیں ہم ان کو رزق دیں گے، جنت میں بھیجیں گے، ان کے لیے موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کو کس قدر نعمتیں نصیب ہوں گی۔ دنیا میں انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی، لیکن آج سب کچھ ان کو ملے گا۔ آگے اللہ اپنے انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے مخلص بندے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، انبیاء نے کس طرح اپنی قوموں کو راہ راست پہ لانے کی کتنی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے بات مانی، کچھ نے بات نہیں مانی۔ جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ سابقہ اقوام کے واقعات سٹارٹ ہونے، علی نوح فی العالمین، قوم نوح کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اذ جاءہ ربہ بقلب سلیم، ابراہیم کی بات ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح قلب سلیم، سلامتی والا دل لے کے اللہ کے پاس آئے۔ باپ اور بیٹے کا بیان ہے کس طرح اتنی منتوں سے مانا ہوا وہ مانگا ہوا بیٹا جب اللہ نے نصیب کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو باپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، تو کیا کہا کہ نہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی کس قدر عظیم تھا، اس نے کہا ابا جان آپ کر لیجیے، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے نا آپ وہ کر لیجیے۔ تو باپ نے بیٹے کو نیچے لٹا دیا کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ اتنی دیر بعد پیدا ہونے والا بچہ، اس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ نے ذبح کرنے کو حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی خلیل نہیں بنے، آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آنکھ کھولو، کھولا تو آگے مینڈا پڑا ہوا تھا، اور اسماعیل پاس کھڑے کے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا، قال صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ابراہیم، ہم نے تو آزمایا تھا کہ تو ایسے کرتے کہ نہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہمارے باقی نبی موسیٰ، ہارون، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب کے سب نے اپنی قوموں کو بھلایا، لیکن قوموں نے بات نہیں مانی، تو پھر جب عذاب آئے گا ہم ان سب کو تباہ و برباد کریں گے۔ وَب صرف سوف یبصرون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ ذات، وہ رب ہے، اسی کی عزت ہے، سلامتی ہو تمام رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ انبیاء کے واقعات ہم نے سورہ الصافات میں دیکھیں، تنبیہات جو کہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں بار بار، اس لیے ہم نے اس کو جلدی سے دیکھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس دن جنت کا حقدار بنا دے، آمین۔ سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں بھی انبیاء کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہن بار بار یہ بتاتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، راہ راست پہ آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کل تمہارا ٹھکانہ، تمہارا مقدر بھی یہی بن جائے۔ صاد والقرآن ذی الذکر فللذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ صاد والقرآن، قسم ہے قرآن ذکر والے کی، قرآن ذکر والا، نصیحت ہے اس قرآن میں، کس کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ لیکن اللہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن جنہوں نے کفر کیا بدبختی ہے ان کے لیے۔ کتنی ہم نے ان سے پہلے بستیاں نازل کی، بستیاں بھیجیں، لیکن آج ان کی کوئی آواز، کوئی آہٹ ہمیں نہیں آتی۔ یہ کافرون، آپ کو کیسے جادوگر کہا، ان منافقین نے آپ کو جادوگر کہا جب آپ نے قرآن سنایا، آپ کو انہوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ کوئی بات نہیں، ان سے پہلے کذبت قوم نوح وعاد وفرعون والاوتاد، ان سے پہلے کتنی قومیں آئیں، قوم نوح، عاد، سمود، سب کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ کس طرح سب نے جب جب ہمارے نبیوں کی نافرمانی کی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کی۔ آج کسی کی آہٹ محسوس بھی نہیں ہوتی، آج کسی کی پکار ہمیں نصیب بھی نہیں ہوتی، کوئی ہم سن بھی نہیں پاتے، کسی کی بھی ہم پکار سنتے نہیں، بلکہ وہ سب کے سب ہمارے لیے ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتیں مانی، سب کا اقوام نے۔ اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ آگے اللہ ہمیں اپنی قدرتیں بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین و آسمان میں کتنا کچھ دیا، لیکن تم نے میری بات اگر نہ مانو گے تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو۔ ہمارے کتنے نیک بندے ہیں، ایوب علیہ السلام کو کتنی لمبی لمبی انہیں تکلیف ہوئی، کتنی دیر تک ان کی بیماری چلی، لیکن پھر بھی اس رب کی طرف رجوع کرتے رہے، آخر اللہ نے صحت یاب کیا۔ وذکر عبادنا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کتنے کتنے ہمارے نیک بندے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کر دیا۔ اسماعیل، یسع، ذوالکفل، ہر ایک من الاخیار، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے انبیاء چنے ہوئے ہیں، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے تکبر کیا،
تو اللہ نے اس کو کہا تو جنت سے نکل جا، جنت سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اس نے کہا اللہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، مجھے مہلت دیجیے، اللہ نے مہلت دے دی، آج وہ مہلت کی وجہ سے ہمیں وہ جنت سے نکالتا ہے اور جہنم کی طرف ہمیں بہکاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، تجھے قیامت تک مہلت ہے، جو مرضی کر، الا عبادک منہم المخلص، اس نے کہا کہ میں آپ کے ہر بندے کو بہکاؤں گا مگر جو آپ کے خالص بندے ہیں وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں، رحمانی یا شیطانی، انشاءاللہ ہم رحمانی بنیں گے نہ کہ شیطانی بنیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ زمر گروہ، یقیناً ہم نے یہ کتاب نازل کردہ ہے، کس کی طرف سے؟ غالب کمال حکمت والے اس رب کی طرف سے، وہ رب ہے جس نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا۔ ہم بارہا مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم ہے، یہ حکمت والے غالب رب کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ اس پہ یقین کیوں نہیں رہتے؟ اکثر لوگ جو خالص نہیں ہیں وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، جیسے کافر منافقین اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے آپ کے پاس آئی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غالب کمال حکمت والے کی طرف سے، لیکن کچھ خالص بندے، الا للہ دین خالص، مگر جو خالصتاً اسے قبول نہیں کرتے وہ ہمارے بندے نہیں ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل رات کو پڑھ کے سوتے تھے، جب تک آپ ان کو پڑھتے نا آپ سویا نہیں کرتے تھے، یعنی اس قدر یہ اہم ترین صورت ہے زمر۔ گروہوں کی بات ہے، اللہ کی الوہیت، توحید، وحدانیت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، کتنی تمہیں نشانیاں دی، لیکن تم بات نہیں مانتے۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اپنے رب کو بلاتا ہے، لیکن جب اللہ وہ مصیبت دور کرتے ہیں تو فوراً دوبارہ سے انکار کرتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سجدے کی حالت میں وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور وہ رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، وہ اور جو جانتا نہیں وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں نبیوں کی بات مانو، تمہیں ایسے سائے دوں گا جو سائے کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ جنت الفردوس کی صورت میں ہوں گے، لیکن اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ اقوام کا ہوا تھا۔ تو زمن میں بھی ہم نے یہ کچھ پڑھا، اللہ کی آیات، اللہ کی وحدانیت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انک میتم وانہم میتون، اب ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی مرنے والا ہوں، سب کے سب مرو گے، سب نے مرنا ہے، تمام انسانوں کو موت ہے، سب مریں گے۔ پھر قیامت کے دن رب کے پاس سب کا، رب ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کرے گا کس نے کیا کچھ کیا تھا۔ پارہ نمبر 23 میں ہم نے کئی مضامین سیم ہی دیکھے ہیں، سورہ الصافات میں، صاد میں اور زمر میں تقریباً اللہ کی نشانیاں، آیات، الوہیت، وحدانیت، اللہ کی بندگی، غلامی۔ بندہ مومن کون تھا؟ جو شہادت پا کر جنت میں چلا گیا، وہ حبیب نجار، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا فرشتہ تیار ہر وقت، کب اللہ حکم دیں، رسول پھونکے اور قیامت آ جائے۔ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے خلاف ان کے ہاتھ اور پاؤں اس دن گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زبانوں پہ، منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ جہنمی جو ہیں زقوم سے ان کی مہمان بازی ہوگی، لیکن جو جنتی ہیں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ سو اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ کی رحمت کی ہم نے انشاءاللہ ہم نے امید کرنی ہے، اور رحمت کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اصل خسارہ کیا ہے؟ جو انسان آخرت میں جہنم رسید کر دیا جائے۔ احسن الحدیث کیا ہے؟ قرآن، بہترین بات ہے یہ قرآن ہے۔ مثال اللہ دیتے ہیں، بہت سے مالکوں کو خوش کرنا آسان ہے، یا ایک اللہ کو، الحمدللہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ سوچیں ذرا، اگر اس کائنات کے کئی رب ہوتے، ایک کہتا ہے میں نے سورج صبح نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے شام کو نکالنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے اس کو مغرب سے نکالنا ہے، چوتھا کہتا ہے میں نے اس کو مشرق سے نکالنا ہے، تو کس کی بات مانی جاتی؟ اختلاف ہوتا، تضاد ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی رب ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے، راضی کے خالق ہے، وہ اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک ساجی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے اور احسن ترین کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے 23واں اور 22واں پارہ مکمل کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو ہم نے سنا سمجھا سیکھا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، کم از کم ہم کسی ایک بات پر ضرور عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بن جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ سرٹیفکیٹ نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔